اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ اس سورۃ مبارکہ میں سابقہ امت مسلمہ یہود کا ذکر چلتا آ رہا ہے، اور اس آیت میں بھی اشارہ انہی کی طرف ہے، اور یہی کیفیت یہود کی آج بھی ہے۔ اس وقت صہیونیت جس طرح اسلام کے نور کو بجھانے کی فکر میں ہے اور اس کے لیے نئے نئے منصوبے عمل میں لا رہے ہیں، اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ دنیا کی سول سپریم پاور امریکہ کے سر پہ بھی وہی سوار ہے، اور اس نے دنیا میں اسلامی بنیاد پرستی کا ہوا کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور ہماری کیا کیفیت ہے کہ ہم ایک بسکٹ کا ایک برانڈ تک اپنا نہیں بنا سکتے، وہ ہم ہی سے کما کر، مسلمانوں سے پیسے کما کر، اور مسلمانوں کے خلاف ہی، اسلام کے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور اللہ قیامت سے قبل اس کل روئے ارضی پر اپنے اس دین کو غلبہ عطا کر کے رہے گا۔ اب اگلی آیت سماعت فرمائیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اسے غالب کر دے کل کے کل دین پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہی ہو۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین حق کس لیے دے کر بھیجا، کہ اس کو غالب کرنا ہے تمام کے تمام دینوں پر۔ اگر دین کے معنوی پہلو کے حساب سے دیکھا جائے تو جو بھی نظام زندگی اس دنیا میں موجود ہیں، جن کے مطابق انسان زندگی گزار رہے ہیں، اب ان سب کی نفی ہوگی۔ اب نظام صرف اللہ کا چلے گا، احکام صرف قرآن و سنت کے نافذ کیے جائیں گے، خواہ وہ سیاسی پہلو ہو، معاشرتی پہلو ہو، یا معاشی نظام ہو، قرآن و سنت کے احکام ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی نظام قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کو قرآن مجید کا عمود قرار دیا گیا، اور اس آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد بعثت جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد بعثت سمجھ میں نہ آئے، سیرت کا پہلو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد بعثت صرف تبلیغ ہی نہیں بلکہ غلبہ دین حق ہے، اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ اگر صرف تبلیغ ہی کرنی ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی تلوار اپنے ہاتھ میں نہ لیتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد بعثت غلبہ دین حق ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ بات جو ہے یہ مشرکوں کو بہت ہی ناگوار لگے گی۔ اب اسی آیت سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ مشرک ہیں کون۔ آج آپ دین اسلام کا نظام خلافت کی بات کریں، اسے نافذ کرنے کی بات کریں، قرآن و سنت کی حکمرانی کی بات کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جنہیں یہ بات گولی کی طرح لگتی ہے۔ اب ظاہر ہے اسلام میں تو سود حرام ہے، اسلام میں جوا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا اور صدقات کا اس سے علیحدہ حکم ہے۔ اب جو اس نظام میں رہتے ہوئے اس کے معاشی نظام میں جو پھلتے پھولتے ہیں، جو دولت کماتے ہیں، جنہیں دنیا کی ہر طرح کی آسائش میسر ہے، وہ بھلا اسلام کے اس نظام کی طرف کیسے آئیں گے؟ اور تب آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے، اس سے بھاگیں گے اور اس کی مخالفت کریں گے۔ چنانچہ ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ جو آپ کے سامنے دین اسلام کے علاوہ
کسی اور نظام کو رکھتا ہے، کسی اور نظام کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے تو وہی مشرک ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت ایک درجے میں تو مکمل ہو گیا، جب عرب میں جو اسلام کا نظام تھا وہ قائم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ اب ظاہر ہے کہ جو مقصد بعثت ہے، دین اسلام تو مکمل ہو گیا 1400 سال قبل، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت ابھی تک ادھورا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر پڑھا، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور یہ جو نور ہے، توحید کا نور، دین اسلام کا نور، یہ جو اللہ کا نور ہے جسے آج صہیونیت اور عیسائی نصرانیت ختم کرنے کی فراق میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں تو اس کے اشارات ہیں، لیکن احادیث میں یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ قیامت سے قبل یہ دین کل روئے ارضی پر غالب ہو کر رہے گا، اور خواہ کافروں کو یا مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ اب میں آپ کے سامنے 2-3 احادیث بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں غلبہ دین حق کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی ملکها سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ اللہ نے مجھے پوری زمین کو لپیٹ کر دکھا دیا، چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور سارے مغرب بھی دیکھ لیے، اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھا دیے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری حدیث سنیے، جس کے راوی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا یبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ دنیا میں کوئی بھی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر باقی رہے گا اور نہ کمبلوں سے بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہیں کر دے گا، خواہ عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ۔ اما یعزہم اللہ عز وجل فیجعلہم من اہلہا او یذلہم فیدینون لہا، یعنی لوگ اسلام قبول کر کے خود بے عزت کے مستحق ہو جائیں گے، یا اسلام کی بالادستی کو تسلیم کر کے اس کی فرما برداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب راوی کہتے ہیں قلتُ، میں نے کہا فیکون الدین کلہ للہ، تب تو سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اب تیسری حدیث سنیے، جسے احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت تمہارے مابین برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر جب وہ اسے ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دے گا، یعنی میں تمہارے درمیان بنفس نفیس موجود رہوں گا، لیکن پھر جب میرے انتقال کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس دور کو ختم فرما دے گا۔ پھر دوسرا دور جو ہوگا وہ کیا ہوگا، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا دور ہوگا،
فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر جب وہ اسے ختم کرنا چاہے گا تو اسے ختم کر دے گا۔ یہ دور جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک کا دور تھا، اور یہ تقریباً 30 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ یہ 2 ادوار ہو گئے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم تکون ملکا عادا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، ثم یرفعها اللہ اذا شاء ان یرفعها، پھر جب اللہ اسے ختم کرنا چاہے گا تو اسے ختم کر دے گا۔ یعنی جو خلافت کا دور تھا اس کے بعد جو دور آئے گا وہ ملوکیت کا دور ہوگا، وہ بادشاہت کا، اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ یہ شروع ہوگا بنو امیہ بنو عباس سے۔ اس کے بعد آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر ایک دور آئے گا جس میں جبر کی فرمانروائی ہوگی، یعنی مسلمانوں کی حکومت تو ہوگی مگر غلامی کے ساتھ۔ ثم یرفعها اللہ اذا شاء ان یرفعها، یہ بھی دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ اسے ختم کرنا چاہے گا تو اسے ختم فرما دے گا۔ اور آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں، اس چوتھے دور میں جی رہے ہیں جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمیں بتایا۔ آج ہمارے حکمران ہیں تو مسلمان، لیکن در حقیقت وہ غلام ہیں کسی اور کے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر جو 5واں دور ہمیں بتایا وہ بہت ہی بشارت والا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ نبوت کی طرز پر خلافت کا دور آئے گا۔ ثم سکت، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ان احادیث میں کتنی واضح بشارتیں ہیں کہ اللہ کا یہ دین ایک دفعہ پھر سے غالب ہوگا، یقیناً ہوگا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے سوال صرف اتنا ہے کہ ہم کن لوگوں کی صفوں میں گنے جائیں گے؟ کیا اس آنے والے جو دور ہوگا جو کہ نبوت کے نقش قدم پر دوبارہ قائم ہوگا، جسے ہم خلافت کہتے ہیں، کیا ہم نے اس دور کے لیے کچھ کوششیں کی ہوں گی؟ کیا ہم نے اپنی توانائیاں اس کے لیے صرف کی ہوں گی، یا ہم صرف اس دنیا کے دھندوں میں ہی لگے رہیں گے، اپنے کیریئر، اپنے بینک بیلنس اور اپنی جائیدادیں اور کوٹھیاں بنانے کے چکروں میں ہم پڑے رہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ ہم پھر کس صف میں شامل ہوں گے؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس آنے والے دور کے لیے تیاریاں کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو اس دور کے لیے تیار کریں، انہیں ایک اچھا مسلمان بنائیں، اور جو بشارتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سنائی ہیں ان پر یقین رکھتے ہوئے نظام خلافت کے لیے اپنا تن من قربان کر دیں، اپنی توانائیاں اس کام کے لیے صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کی صف میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے جو اس دور کے آنے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، اپنی زندگیاں اس کام میں لگائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔